بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین، ادب کے ساتھ عرض ہے کہ چینل کو سبسکرائب کریں، یہ تو انتہائی عزت افزائی ہوگی، لیکن جو بھی دوست کسی بھی قسط کو سنتا ہے لائک تو ضرور کر دیا کریں۔ ہم ساری محنت آپ کی خوشی کے لیے ہی کرتے ہیں، آپ کے لائک کرنے سے ہماری عزت افزائی ہوگی، اور کوئی کمی بیشی کمنٹ کر کے لازمی بتا دیا کریں۔ ہماری پوری کوشش ہوتی ہے کہ ہم آپ کی ہدایت کا جواب دیں اور اس پر عمل بھی کریں۔ لائک لازمی کر دیا کریں، شکریہ۔ گمنام ہیرو کے معزز ناظرین، السلام علیکم۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ اسے ہم اسٹریچر پر ڈال کر تو پارک میں لے جانے سے رہے، اسے اپنے پاؤں پر چل کر وہاں پہنچنا چاہیے۔ میں نے تائیدی انداز میں کہا، بات تو تمہاری معقول ہے شہزاد، پھر کیا ارادہ ہے؟ وہ انگلیوں کو پٹاخے نکالتے ہوئے بولا۔ میں نے کہا، اس مارگ کے لیے میں تمہیں صرف آدھا گھنٹہ دے سکتا ہوں، اور وہ بھی 5 سے 5:30 بجے کا وقت۔ ہم ٹھیک 6 بجے اس بنگلے سے نکل جائیں گے، تو کیا اس وقت تک ہم ہاتھ پر ہاتھ رکھے بیٹھے رہیں گے؟ شہزاد نے کہا، 5 بجنے میں تو ابھی 1 گھنٹہ باقی ہے۔ میں نے کہا، میں فیصل کو ذرا شکل دکھا ہوں تاکہ وہ مطمئن ہو جائے۔ میں نے اس کے بچھائے ہوئے نادیدہ جال میں قدم رکھ دیا ہے، اس کے بعد ہم اپنے پروگرام کو فائنل ٹچ دیں گے۔ اس ضروری کام سے نمٹنے کے بعد تم اپنے ارمان نکال لینا۔ لیکن میں نے جملہ نامکمل چھوڑ دیا۔ لیکن کیا؟ اس نے جلدی سے پوچھا۔ میں نے گمبھیر آواز میں کہا، فیصل کی کنڈیشن ایسی نہیں کہ وہ جم کر تمہارا مقابلہ کر سکے، اس لیے ذرا ہاتھ ہلکا رکھنا۔ بس سمجھ لو اس کی مشق کروانا ہے، جیسے اکھاڑے میں ایک پہلوان دوسرے پہلوان کو زور کراتا ہے۔ تم فکر نہ کرو، میں اسے کوئی خطرناک چوٹ نہیں لگاؤں گا۔ شہزاد نے سنجیدگی سے کہا، میں دراصل یہ دیکھنا چاہتا ہوں کہ ایک بلیک بیلٹ مارشل آرٹسٹ کمزوری اور بے چارگی کی کیفیت سے گزرنے کے بعد کس طرح اپنا دفاع کرتا ہے۔ میں اچھی طرح سمجھ رہا ہوں تم کیا دیکھنا چاہتے ہو۔ میں نے گھور کر اسے دیکھا۔ شہزاد کے لبوں پر بڑی سنگین مسکراہٹ نمودار ہو گئی۔ میں فیصل کو اپنی ایک معنی خیز اور مطلب انگیز جھلک دکھا کر واپس شہزاد کے پاس آ گیا۔ پھر ہمارے درمیان فیصل اور ساحل کے تبادلے کے سلسلے میں سنجیدہ اور فکر انگیز گفتگو ہونے لگی۔ میں نے چودھری نوازش علی کو نثار شہید پارک اور مقام کچھوا کے بارے میں تفصیلاً بتایا تھا۔ یہ ممکن نہیں تھا کہ اس نے شعیب گوری کو یہ راز میں شریک نہ کیا ہو۔ میں شعیب گوری اور اس کی تنظیم کو اچھی طرح جانتا تھا۔ CFK کے پلیٹ فارم سے کام کرتے ہوئے مجھے ان لوگوں کی پہنچ اور طاقت کا اندازہ ہو چکا تھا۔ شعیب اور چودھری نوازش میں بھی نئی دوستی ہوئی تھی۔ شعیب اس مشن میں خاموش تماشائی کا رول ادا نہیں کر سکتا تھا۔ چودھری سے میری بات لگ بھگ 3 گھنٹے قبل ہوئی تھی۔ شعیب کے لیے یہ بہت زیادہ وقت تھا۔ وہ پارک کے اندر اور باہر ایسا بندوبست ضرور کر سکتا تھا کہ مجھے لینے کے دینے پڑ جائیں۔ اس کے پاس مرنے اور مارنے والے بندوں کی کوئی کمی نہیں تھی۔ ہر قدم پھونک پھونک کر اٹھانے کی ضرورت تھی۔ میں نے اپنے ذہن میں پہلے ہی سوچ رکھا تھا کہ 7 بجے سے پہلے، بہت پہلے میں اس علاقے میں پہنچ جاؤں گا، لیکن پارک میں قدم رکھنے سے قبل میں اپنی تسلی ضرور کر لوں گا۔ بے دھڑک کوئی قدم اٹھا کر میں ٹریپ ہونا نہیں چاہتا تھا۔ ویسے مجھے امید تھی جو بھی ہنگامہ آرائی ہوگی وہ پارک کے باہر ہی ہوگی۔ خصوصاً پارک سے نکل کر میں نہاس باگر کے بنگلے کی سمت آنے کے دوران میں نے پارک میں کچھ وقت گزارنے کا اسی لیے فیصلہ کیا تھا۔ میں نے شہزاد سے کہا وہ اپنے دوست بناد خان فون کر کے کہہ دے کہ ہمارے 2 بندے اس کے پاس پہنچ رہے ہیں۔ عباس اور زمرد نامی یہ 2 افراد پارک کے اندر چکراتے رہیں گے، اور اگر کوئی بھی غیر معمولی سرگرمی انہیں نظر آئی تو وہ فوراً ہمیں اطلاع دیں گے۔ اس سلسلے میں بناد خان ان سے تعاون کرے گا۔ فی الحال وہ ہمیں اتنا فیور دے دے، بعد کی بعد میں دیکھی جائے گی۔ شہزاد نے میری ہدایت کے مطابق بناد خان کو فون کر دیا۔ میں نے زمرد خان اور عباس کو اپنے پاس بلا لیا۔ میں چونکہ سہیل کے سوانگ میں تھا، اس لیے میں نے شہزاد کو بریف کر دیا کہ انہیں کیا سمجھانا ہے۔ شہزاد نے میری پلاننگ کے مطابق انہیں سادہ لباس میں پارک کی جانب روانہ کر دیا۔ زمرد خان کے پاس TT پستول تھا، عباس کو ریوالور سے لیس کر دیا گیا۔ انہوں نے یہ ہتھیار اپنے لباس میں چھپا لیے اور ہماری ہدایت پر عمل کرنے کا یقین دلانے کے بعد وہاں سے رخصت ہو گئے۔ وہ شہزاد کے اعتماد کے بندے تھے، اس لیے میں مطمئن ہو گیا۔ عباس کی کلاشنکوف شہزاد کے پاس پہنچ گئی۔ سہیل والی کلاشنکوف میرے قبضے میں تھی۔ وہ دونوں 4:30 بجے بنگلے سے نکلے تھے۔ 5 بجے تک ہم نے آئندہ کا مکمل پروگرام ترتیب دے لیا۔ ہم نے چھوٹی سے چھوٹی بات کو بھی نظر انداز نہیں کیا تھا۔ اس پلاننگ میں ہم دونوں کے مشورے اور اعتراضات شامل تھے۔
جب بنگلے میں فیصل کے علاوہ ہم دونوں باقی رہ گئے تو شہزاد نے میری طرف دیکھتے ہوئے کہا 5 بج گئے، تمہیں اپنا وعدہ یاد ہے نا؟ بات کرنے کے دوران میں وہ مسلسل انگلیاں چٹکا رہا تھا، اس کی بے قراری دیکھنے کے قابل تھی۔ میں نے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے کہا میں فیصل کی طرف جا رہا ہوں، وہ اپنے سامنے سہیل کو زندہ سلامت دیکھ کر چونک اٹھے گا، میں اس کی پریشانی سے لطف اٹھانے کے لیے تھوڑا ڈرامہ کروں گا، اس دوران میں تم بھی سر پر پہنچ جانا اور اپنے سینئر ہونے کا فائدہ اٹھاتے ہوئے مجھے لتاڑنا شروع کر دینا، کیونکہ میں اس وقت فیصل کی آہنی بندشیں کھول رہا ہوں گا۔ یہ اچھی اور پزمردہ ترکیب ہے، وہ محظوظ ہوتے ہوئے بولا۔ میں کلاشنکوف سمیت فیصل کے پاس پہنچ گیا، مجھ پر نگاہ پڑتے ہی اسے ایک جھٹکا سا لگا۔ تم؟ وہ اس سے زیادہ کچھ نہ کہہ سکا۔ فیصل کی آنکھیں حیرت سے پھٹی جا رہی تھیں۔ میں نے اس کے حواس باختہ بشرے پر نظر جماتے ہوئے کہا تم واقعی وعدے کے پکے ہو فیصل، تمہارے جے ڈی ملک نے پورے 1 کروڑ روپے مجھے دے دیے، اب میں بھی اپنا وعدہ پورا کروں گا۔ وہ ہاتھ کڑی کی چابی میرے ہاتھ میں دیکھ کر اور بھی بوکھلا گیا، اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ میں واقعی اسے آزاد کرنے والا ہوں۔ شک زدہ لہجے میں مستفر ہوا کہ کیا تم نے رقم وصول کر لی؟ تمہیں میری بات کا اعتبار کیوں نہیں فیصل؟ میں نے اس کی پشت پر جا کر ہاتھ کڑی کے لاک میں چابی گھماتے ہوئے کہا میں تم سے جھوٹ بولوں گا کیا؟ بے ربط اور یقین سے آری الفاظ میں بولا نہیں، میرا مطلب ہے یہ کیا ہو رہا ہے سہیل؟ یہ گرجدار آواز شہزاد کی تھی۔ فیصل اپنا جملہ نامکمل چھوڑ کر متوحش نظر سے شہزاد کو دیکھنے لگا۔ شہزاد کلاشنکوف سونتے پاؤں پھیلائے دروازے میں کھڑا تھا۔ میں نے نارمل انداز میں اسے مخاطب کیا اور بے تکلفی سے کہا کام آن شہزاد، قسمت بار بار دروازے پر دستک نہیں دیتی، تم بھی چاہو تو تمہاری لائف بن جائے گی۔ بات ختم کرتے کرتے میں ہتھ کڑی کا لاک کھول چکا تھا۔ شہزاد نے معنی خیز انداز میں مجھے دیکھا اور پوچھنے لگا کیا فیصل کو آزاد کرنے سے لائف بن جاتی ہے؟ اور نہیں تو کیا، میں نے عجیب سے لہجے میں کہا۔ فیصل نے مجھے اس نیکی کے عوض پورے 1 کروڑ روپے دلوائے ہیں، اگر تم میرا ہاتھ بٹاؤ گے تو میں تمہیں اس بزنس میں 50% کا پارٹنر بنا لوں گا۔ کیا ارادہ ہے؟ وجدان تو سوکھے بادوں پر ٹرکھاتا رہتا ہے، تمہاری جان کی قسم میں بالکل پکا وعدہ کر رہا ہوں۔ شہزاد کسی لالچی انسان کی اداکاری کرتے ہوئے آگے بڑھا۔ میں بھی امیر بنوں گا، مجھے بھی دولت چاہیے، بہت سی دولت۔ وہ ان الفاظ کی تکرار کرنے لگا۔ فیصل ہکا بکا ہم میں سے ایک کی صورت دیکھ رہا تھا، اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا یہ ہمیں اچانک بیٹھے بٹھائے کیا ہو گیا تھا۔ وہ تصور بھی نہیں کر سکتا تھا کہ ہم اس طرح دل و جان سے اس کی مدد میں جت جائیں گے۔ اس کے ذہن نے یہی فیصلہ دیا ہوگا کہ ہمارے دماغ چل گئے ہیں۔ بہرحال وہاں جو کچھ ہو رہا تھا وہ اس کی فیور میں تھا، اس لیے وہ خاموش تماشائی بنا اپنی بندشیں ختم کرواتا رہا۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہ ہاتھ پاؤں سے آزاد ہو گیا، آہنی زنجیر ہاتھ کڑی اور بیڑی اس کے جسم سے علیحدہ ہو گئی۔ میں دبے قدموں سے چلتے ہوئے کمرے کے دروازے میں جا کھڑا ہوا اور شہزاد کو مخاطب کرتے ہوئے کہا میں اس کروڑ روپے میں سے تمہیں 1 پیسہ نہیں دوں گا، اگر تم مجھے رقم نہیں دو گے تو میں اس میں سے وصول کروں گا۔ اس کا اشارہ فیصل کی طرف تھا۔ تم نے اکیلے اسے آزاد نہیں کیا، میں نے بھی خاصی کثرت کی ہے۔ میں نے بے اعتنائی سے کہا میں نے وصول کرنے سے کب منع کیا ہے؟ تمہیں تو ویسے بھی کثرت کی بہت عادت ہے، میں یہاں کھڑا ہوں، تمہارا شکار بھاگ کر کہیں نہیں جائے گا، تم اس کے اندر سے جتنی رقم نکال سکتے ہو نکال لو۔ اور فیصل کے منہ پر ایک طاقتور پنچ جڑ دیا۔ فیصل لاکھ مارشل آرٹسٹ صحیح، لیکن وہ شہزاد کی طرف سے ایسے رویے کی توقع نہیں کر رہا تھا۔ اس کا ذہن تو ہمارے بے سروپا اور فاتر العقل باتوں میں الجھا ہوا تھا۔ شہزاد کا مکہ کھانے کے بعد وہ دڑام سے پشت کے بل زمین بوس ہو گیا۔ شہزاد کسی باکسر کے مانند سٹانس بنا کر قدموں پر اچھلنے لگا۔ فیصل زیادہ دیر تک بے وقوف نہیں بن سکتا تھا۔ صورتحال کی سنگینی کو سونگتے ہی وہ سمجھ گیا ہم نے اس کے ساتھ بھرپور ڈرامہ کھیلا تھا۔ وہ دانت پر دانت جما کر زمین کا سہارا لیتے ہوئے اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ اس کے بدن میں لاکھ نوعیت کی کمزوریاں صحیح، مگر بنیادی طور پر وہ ایک مارشل آرٹسٹ تھا، اس کے لیے خم ٹھونک کر وہ مقابلے پر اتر آیا، کیونکہ اس کے سوا کوئی چارہ بھی نہیں تھا۔ شہزاد اپنے قدموں پر اچھلتے ہوئے ہوا میں مکے برسانے لگا۔ وہ ایک طرح سے فیصل کو اشتعال دلا رہا تھا تاکہ وہ اس پر حملہ آور ہو۔ فیصل نے اٹیک سے پہلے پینترا بدلا، پھر اس کی کک ہوا میں بلند ہوئی۔ اس کک میں وہ دم نہیں تھا جو ہونا چاہیے تھا۔ میں پلک جھپکتے میں سمجھ گیا رگ پٹھوں کی اینٹھن اور کمزوری نے فیصل کو غیر مستعمل بنا دیا تھا۔ اس حالت میں اسے زد و کوب کرنا فیصل کی نہیں، اس کے فن کی بے عزتی ہوتی۔ رک جاؤ شہزاد، کوئی فائدہ نہیں، میں نے آواز بلند کہا۔ شہزاد نے پلٹ کر میری طرف دیکھا، پھر اس سے پہلے کہ وہ کچھ بولتا ہمیں چونک جانا پڑا۔ بنگلے کے بیرونی حصے میں درجن بھر افراد کے کودنے کی آوازیں ابھری تھیں۔ ہماری نگاہیں ابھی 4 ہی تھیں کہ دوڑتے ہوئے قدموں کی آوازیں ہماری سماعتوں پر دستک دینے لگی۔
لگی۔ اس سے قبل کہ ہم کوئی جنبش کرتے بنگلہ بے دریغ فائرنگ کی آواز سے گونج اٹھا، لگتا تھا درجنوں گنوں کے دانے بیاک وقت کھول دیے گئے ہوں۔ فیصل بھی اس وقت اس صورتحال سے بے خبر نہیں تھا۔ اس نے بے ساختہ دروازے کی جانب دوڑ لگا دی، لیکن میں اسے چھوڑنے والا کہاں تھا۔ وہ میرا ایک زوردار دھکا کھا کر منہ کے بل کمرے کے پختہ فرش پر گرا۔ میں نے ایک جھٹکے سے کمرے کا دروازہ بند کر دیا اور فیصل کو گھسیٹتے ہوئے شہزاد سے کہا، اخبارات کے بنڈل ہٹا کر چھپنے کی جگہ بناؤ، جلدی ہری اپ۔ ان لمحات میں بنگلے سے فرار ہونا موت کو دعوت دینے کے مترادف تھا۔ وہ پتہ نہیں کون لوگ تھے اور کس مقصد سے وہاں چڑھ دوڑے تھے۔ یوں محسوس ہوتا تھا وہ سر سے کفن باندھ کر تقسیم اجل کرنے نکلے ہوں۔ بہرحال وہ دوست نہیں ہو سکتے تھے۔ دوست اور خیر خواہ دستک دے کر آتے ہیں، گولیوں کی برسات کرتے ہوئے نہیں۔ حملہ آوروں کی گنیں مسلسل موت اگل رہی تھی۔ جس کمرے میں ہم موجود تھے وہ بنگلے کے دور افتادہ حصے میں واقع تھا، لہذا موت کے ہرکاروں کو وہاں تک پہنچنے میں چند سیکنڈ لگے۔ ہم ابھی پوری طرح سنبھل بھی نہیں پائے تھے کہ دروازے پر ایک زوردار ٹھوکر پڑی۔ اس کمرے کا دروازہ بے چون چراغ کھلتا چلا گیا۔ اگلے ہی لمحے بے رحم اور شفاق موت برا مار کر ہمارے سامنے آن کھڑی ہوئی۔ میں نے زندگی میں بارہا موت کو بہت قریب سے دیکھا ہے، یہ بھی ایسے ہی سنگین اور ہلاکت خیز لمحات تھے۔ شہزاد کی پھرتی کام آ گئی، ورنہ درجنوں گولیاں ہمارے اجسام کو چھلنی بنا چکی ہوتی۔ ان لوگوں کے کمرے میں داخلے سے قبل ہم اخبارات کے بنڈلز کے پیچھے پناہ گزین ہو چکے تھے۔ اس حادثاتی پناہ گاہ میں پہنچتے ہی شہزاد نے فیصل کو اپنے بازوؤں کی مضبوط گرفت میں لے لیا تھا اور میں ایک درز سے کھلے ہوئے دروازے کے فریم میں سجا وحشت ناک منظر دیکھ رہا تھا۔ وہ 3 افراد تھے، 2 آگے اور 1 قدرے پیچھے۔ آگے والوں کے ہاتھوں میں کیکیں نظر آ رہی تھی، جبکہ ان کا تیسرا ساتھی پستول بردار تھا۔ میں افراتفری کی کیفیت میں صرف دروازہ بند کر پایا تھا، اگر اسے لاک بھی کر دیتا تو وہ لوگ اتنی آسانی سے کمرے میں داخل نہیں ہو سکتے تھے۔ ان تینوں نے چکنا نظروں سے کمرے کا جائزہ لیا، پھر ایک کلاشنکوف بردار نے کہا، یہاں تو کوئی بھی نہیں۔ اس کے لہجے سے حیرت عیاں تھی۔ انہیں یہی ہونا چاہیے تھا، پستول بردار شخص نے آگے بڑھ کر کہا۔ یہ دیکھ رہے ہو تم دونوں؟ اس نے کمرے کے فرش پر پڑی آہنی زنجیر، ہاتھ کڑی اور بیڑی کی جانب اشارہ کیا۔ فیصل کو اسی کمرے میں قید رکھا گیا تھا، لیکن ان چیزوں کی موجودگی ظاہر کر رہی ہے اسے آزاد کر کے کہیں اور منتقل کر دیا گیا ہے۔ اگر وہ لوگ اسی بنگلے میں کہیں چھپ کر بیٹھے ہیں تو ہماری نگاہ سے بچ نہیں سکیں گے، دوسرے کلاشنکوف والے نے کہا۔ ہمارے ساتھی بنگلے کا کونا کونا چھان ماریں گے۔ ہم تینوں دم سادے حملہ آوروں کی باہمی گفتگو سن رہے تھے۔ میں نے اور شہزاد نے تو از خود سانس روک رکھی تھی، جبکہ فیصل کے ساتھ نیک لاک کی مجبوری تھی۔ شہزاد نے اس کی گردن کو اپنے بازوؤں میں اس طرح دبوچ رکھا تھا کہ وہ زبان کو استعمال کرنے کے قابل نہیں رہا تھا۔ اسی لمحے 4-5 مزید افراد اس کمرے میں پہنچ گئے۔ یقیناً یہ وہی لوگ تھے جو اس بنگلے کے مختلف حصوں میں ہمیں تلاش کرتے پھر رہے تھے۔ کلاشنکوف پر میری گرفت اور مضبوط ہو گئی اور میں 2 بنڈلز کے درمیان والی درز سے آنکھ جمائے تازہ ترین سنگین صورتحال کا جائزہ لینے لگا۔ اس مشکل وقت میں وہ جری کسی ٹیلی اسکوپ کا کام کر رہی تھی۔ پستول بردار شخص نے سوالیہ نگاہ سے آنے والوں کو دیکھا۔ وہ اپنی اداؤں سے ان کا سرگنا دکھائی دیتا تھا۔ ان کا کوئی سراغ ہاتھ لگا؟ اس نے روبدار آواز میں پوچھا۔ اسے نفی میں جواب موصول ہوا، ہم نے پورے بنگلے کی اچھی طرح تلاشی لے لی ہے باس، یہاں ہمارے سوا اور کوئی انسان موجود نہیں۔ 2 کمرے تو اخبارات کے بنڈل سے بھرے ہوئے ہیں۔ تلاش کنندگان میں سے ایک نے کہا، جیسے یہ کمرہ آدھا بھرا ہے۔ تم لوگ ایک مرتبہ پھر بنگلے کی تلاشی لو، باس ٹائپ شخص نے گرج کر کہا۔ مجھے یقین ہے وہ لوگ ابھی بنگلے نکلے نہیں ہیں۔ باہر کار پورچ میں 2 گاڑیاں کھڑی ہیں، اگر وہ لوگ یہاں سے رخصت ہو چکے ہوتے تو گاڑیاں نظر نہ آتی۔ ہمیں ہر حال میں فیصل کو حاصل کرنا ہے، چاہے اس کے لیے درجنوں افراد کو خون میں نہلانا پڑے۔ اوکے کوئک۔ وہ باس نما شخص گاڑیوں کے حوالے سے بہت دور کی کوڑی لایا تھا۔ اس نے 2 مرتبہ فیصل کا نام لیا تھا، جس کا واضح مطلب یہی تھا وہ کوئی بہت ہی اہم آدمی تھا۔ اسے فیصل کی یہاں موجودگی کی خبر تھی، اسی لیے وہ اتنا پر اعتماد تھا۔ اس کا حکم سنتے ہی وہ لوگ تیزی سے کمرے سے خارج ہو گئے۔ صرف ایک کلاشنکوف بردار اس کے پاس رہ گیا۔ وہ دونوں کمرے کے فرش پر پڑی آہنی بندشوں کا جائزہ لینے لگے۔ ان کے انداز میں بڑی تشویش پائی جاتی تھی۔ میرے پاس یہ سوچنے کی فرصت نہیں تھی کہ انہیں ہمارے خفیہ ٹھکانے کا پتہ کیسے چلا۔ یہ کام تو کسی بھی طرح ہو چکا تھا، اسی لیے وہ دندناتے ہوئے اس بنگلے میں گھسے اور شکرے کی مانند ہمیں شکار کرنے کے لیے وہ مختلف کمروں میں چکرا رہے تھے۔ آہنی زنجیر، ہاتھ کڑی اور بیڑی کو باریک بینی سے دیکھنے کے بعد باس نے اپنے ساتھی سے کہا، نادر، میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ اغوا کنندگان نے مغوی فیصل کو اپنی مرضی سے آزاد کیا ہے اور وہ لوگ اس بنگلے سے نکل
نکلنے میں کامیاب نہیں ہوئے۔ اس کے لہجے میں بڑا وسوخ پایا جاتا تھا۔ تم یہ بنڈل ہٹاؤ۔ اس نے سنسناتی ہوئی نظر سے اخباری بنڈلز کو دیکھا۔ باس نما شخص کے آخری جملے نے میرے بدن کے سارے خون کو دماغ میں پہنچا دیا۔ وہ نادر نامی اپنے ماتحت کو نہایت ہی خطرناک حکم دے رہا تھا۔ مجھے یوں محسوس ہوا وہ اخبارات کو نہیں بلکہ براہ راست ہمیں دیکھ رہا ہو۔ دراز قامت اس شخص کی آنکھوں میں بے پناہ صفاقی پائی جاتی تھی۔ اگر اخبار کے وہ بنڈلز وہاں سے ہٹائے جاتے تو ہماری روپوشی کا راز عیاں ہو جاتا۔ اس نازک موقع پر میں جیتی ہوئی بازی کو ہارنے کا تصور بھی نہیں کر سکتا تھا۔ میں نے فیصلہ کن نظر سے شہزاد کی آنکھوں میں جھانکا۔ اس نے کسی یارے غار کی طرح گردن کو اسباتی جنبش دی۔ وہ میرے عزائم کو بڑی وضاحت سے سمجھ گیا تھا۔ نادر نامی کلاشنکوف بردار اپنے باس کا حکم پا کر بنڈلز کی جانب پیش قدمی کر چکا تھا۔ ان بنڈلز کو اپنی جگہ سے ہٹانے کے لیے وہ دونوں ہاتھوں کا استعمال ضروری تھا، لہذا اس نے کلاشنکوف کو پٹے کی مدد سے کندھے پر لٹکا لیا۔ وہ سیدھا ہماری طرف آیا۔ میرے اعصاب تن گئے۔ اگر وہ ہمارے سامنے سے ایک بنڈل بھی اٹھا لیتا تو ہم ان دونوں کے ٹارگٹ بن جاتے۔ میرے ذہن نے فیصلہ دیا یہ کسی صورت نہیں ہوگا۔ نادر نے جیسے ہی بنڈل اٹھانے کے لیے ہاتھ آگے بڑھائے، وہ بنڈل توپ سے نکلے ہوئے کسی گولے کی مانند اس کے سینے پر لگا۔ میرے طوفانی ہینڈ پش نے بنڈل کو راکٹ بنا دیا تھا۔ نادر بنڈل سمیت 4 فٹ پیچھے فرش پر جا گرا۔ یہ ایک جناتی وار تھا۔ اس نے نادر کو چاروں خانے چت کر دیا۔ میں نے یل کرتے ہوئے برق کی رفتار سے ہائی جمپ لگائی اور کلاشنکوف سونتے بنڈلز کے عقب سے نکل کر پختہ فرش پر پہنچ گیا۔ دراز قامت باس کے لیے یہ ایک غیر متوقع صورت حالات تھی۔ اسے ہماری رپوشی کا یقین تو تھا، لیکن یہ امید نہیں تھی کہ کوئی چھلاوے کی مانند نکل کر اس کے سامنے آن کھڑا ہوگا۔ فطری رد عمل کے طور پر اس نے مجھ پر گولی چلا دی۔ میں نے بجلی کی سی صورت سے لیفٹ ڈائیو کیا اور ہوا میں تیرتے ہوئے ایک کونے میں پہنچ گیا۔ میرے جسم پر ایک سیکیورٹی گارڈ کی یونیفارم تھی اور میں مکمل طور پر سہیل کے میک اپ میں تھا، لہذا وجدان کی حیثیت سے مجھے پہچانا نہیں جا سکتا تھا۔ پستول بردار باس نے مجھے صحیح سلامت دیکھ کر اپنی گن کو ایک مرتبہ پھر زحمت دی، لیکن اب میں اس کی ایک دیکھنے والا نہیں تھا۔ ہمارے درمیان بمشکل 3 فٹ کا فاصلہ رہ رہا ہوگا۔ جیسے ہی اس کا پستول والا ہاتھ ہوا میں بلند ہوا، میں نے ایک لیفٹ کریسنٹ کک اس کے تھوبڑے پر جڑ دی۔ میری تیز رفتار کک شائیں کی آواز پیدا کرتے ہوئے چہرے پر مہلک بوسہ ثبت کرنے سے پہلے اس کے کندھے سے ٹکرائی۔ اس کے بائیں ہاتھ میں دبے پستول نے گولی اگلی، لیکن ٹھوکر کھانے کے بعد اس کا زاویہ بدل گیا اور میرا ایک بال بھی بانکا کیے بغیر مشرقی دیوار میں جا لگی۔ پھر میں نے باس نما شخص کو سنبھلنے کا موقع نہ دیا۔ وہ کریسنٹ کک کھا کر لڑکھڑاتے قدموں سے چند فٹ پیچھے چلا گیا تھا۔ میں نے ایک طویل اسٹیپ لے کر اس کی پسلیوں میں سائیڈ کک ٹکا دی۔ وہ ایک دھماکے کی آواز پیدا کرتے ہوئے اخبارات کے بنڈل سے ٹکرایا۔ اگرچہ اسے کوئی مہلک چوٹ نہیں لگی تھی، تاہم وہ تیش کے عالم میں گالیاں بکنے لگا۔ اسے ٹکراؤ کے نتیجے میں 1-2 بنڈل اس کے اوپر آن گرے تھے۔ اسی لمحے مجھے اپنے عقب میں غیر معمولی سرگرمی محسوس ہوئی۔ میں ایک جھٹکے سے پلٹ گیا۔ اس دوران میں نادر اٹھ کر کھڑا ہو چکا تھا اور بڑے خطرناک انداز میں کلاشنکوف کے برسٹ میں مجھے نہلانے کا ارادہ رکھتا تھا۔ اس کا ارادہ تکمیلی مراحل سے نہ گزر سکا اور وہ کمرہ اس کی کربناک چیخوں سے گونج اٹھا۔ شہزاد اخبارات کے بنڈلز کے عقب سے نکل کر سامنے آ گیا تھا۔ اس کی کلاشنکوف سے نکلنے والی گولیوں نے نادر کو زمین چاٹنے پر مجبور کر دیا۔ وہ کسی گردن کٹے جانور کی طرح فرش پر لوٹ پوٹ ہو رہا تھا۔ اس کے ساتھ ہی اس کے حلق سے بڑی وحشتناک کراہیں خارج ہو رہی تھی۔ میں نے ایک لمحے میں اندازہ لگا لیا شہزاد کی فائرنگ نے اسے زخموں سے چور کر دیا تھا۔ اس کے زخم شدید نوعیت کے تھے، بہت ہی شدید۔ شہزاد کی نموداری نے مجھے تشویش میں مبتلا کر دیا۔ ہم نے آنکھوں ہی آنکھوں میں طے کر لیا تھا وہ فیصل کو سنبھالے گا۔ مجھے اپنی جانب الجھن زدہ نظر سے دیکھتے پا کر اس نے جلدی سے کہا، تم اس کی فکر نہ کرو، وہ جہاں بے خبری میں ہے۔ بات ختم کرتے ہی اس نے اپنی گردن کو سہلایا۔ یہ ایک مخصوص اشارہ تھا۔ میں فوراً سے بیشتر سمجھ گیا اس نے فیصل کے ساتھ کیا کیا ہوگا۔ یہ میرا پسندیدہ حربہ تھا۔ جو بھی اپنے دشمنوں کو دنیا و مافیا سے بے خبر کرنے کے لیے آزماتا تھا۔ میری آنکھوں میں تائیدی تاثرات کی جھلک دیکھ کر شہزاد اچل کر باہر آ گیا۔ اس اثنا میں باس سنبھل چکا تھا اور متوحش نگاہ سے نادر کے چھلنی وجود کو تک رہا تھا، جس کی تڑپ اور پھڑک میں بتدریج کمی آ رہی تھی۔ شاید وہ ٹھنڈا ہونے جا رہا تھا۔ میں نے شہزاد سے کہا، تم بدماشوں کی اس باپ لم ڈینگ کو سنبھالو، میں دوسروں کی خبر لے کر آتا ہوں۔ لم ڈینگ، میں نے اسے دراز قامت کے حوالے سے کہا تھا۔ بات ختم کرتے ہی میں کلاشنکوف کے ساتھ کمرے سے باہر نکل آیا۔ میرے اندازے کے مطابق 5-6 حملہ آور ابھی باقی تھے جو اپنے باس کے حکم پر ہمیں کھوجنے میں مصروف تھے۔ ان پر قابو پانا بہت ضروری
ضروری تھا۔ میرے پاس زیادہ وقت نہیں تھا، اس لیے میں کسی قسم کی آنکھ مچولی کا متحمل نہیں ہو سکتا تھا۔ ان 20 سے نبٹنے کے بعد مجھے ساحل کی طرف جانا تھا۔ ساحل تک رسائی حاصل کرنے کے لیے انسان کو بڑی جدوجہد کرنا پڑتی ہے، اور میں تو اس وقت بیچ سمندر میں کھڑا تھا۔ میں جیسے ہی کمرے سے نکل کر راہداری میں آیا، 2 حملہ آور سے مٹ بھیڑ ہو گئی۔ وہ اچانک ہی سامنے آ گئے تھے، اور ان کے انداز سے گواہی ملتی تھی کہ ہمارے کمرے میں ہونے والی فائرنگ نے انہیں اس طرف متوجہ کیا تھا۔ مجھے پر نگاہ پڑتے ہی وہ چونک اٹھے۔ مجھے سیکیورٹی گارڈ سمجھتے ہوئے انہوں نے اپنی گنوں کا رخ میری جانب پھیر لیا۔ ایک کے ہاتھ میں کیکی اور دوسرے کے ہاتھ میں پسٹل تھا۔ وہ مجھے مارنا نہیں بلکہ زخمی کرنا چاہتے تھے۔ انہوں نے میرے قدموں میں فائرنگ کرنے کے لیے اپنے گنوں کے ٹریگر دبا دیے۔ میں ان کی ابتدائی جنبشوں سے ان کا ارادہ بھانپ چکا تھا، لہذا پلک جھپکتے میں نے اپنے جسم کو ہوا میں اٹھایا اور فرنٹ سمرسالٹ کرتے ہوئے ان دونوں کے سر پر پہنچ گیا۔ فائرنگ کی آواز گونجی مگر میں محفوظ رہا۔ ان کا نشانہ خطا ہو گیا۔ فطری رد عمل کے طور پر انہوں نے بیک وقت اوپر کو دیکھا، اس کے ساتھ ہی ان کی گنوں کا زاویہ بھی عمودی ہو گیا، لیکن قبل اس کے کہ وہ کچھ سمجھ پاتے یا مجھ پر فائرنگ کرتے، ان پر قیامت سغرا ٹوٹ پڑی۔ سمرسالٹ کی تکمیل پر میں ہوا میں رہتے ہوئے ان کے وسط میں پہنچ چکا تھا۔ پھر زمین پر آنے سے پہلے ہی میں نے ڈبل سائیڈ فلائنگ کک چلا دی۔ میرے بوٹوں کی وزنی ٹھوکروں نے ان کی کھوپڑیوں پر دستک دی اور وہ 2 مخالف سمتوں میں لڑک گئے۔ گنے ان کے ہاتھوں سے چھوٹ کر دور جا گری۔ پھر اس سے پہلے کہ وہ سنبھلتے، مجھے ایک اور مشکل سے دوچار ہونا پڑا۔ مزید 3 افراد وہاں پہنچ گئے تھے۔ ان میں سے ایک کے ہاتھ میں ریوالور اور دوسرے کے ہاتھ میں کلاشنکوف تھی، تیسرا نہتا تھا۔ انہوں نے حیرت بھری نظروں سے اپنے ساتھیوں کو دیکھا، پھر مجھ پر بے دریغ فائرنگ کرنے لگے۔ میں ان نازک لمحات میں انہیں آسانیاں فراہم کرنے کے موڈ میں نہیں تھا۔ ان کے ٹریگر دبنے سے پہلے ہی میں نے خود کو باؤنسنگ بال بنا لیا۔ فرنٹ سمرسالٹ، بیک سمرسالٹ، سائیڈ سمرسالٹ اور بیک فلیگ کی آمیزش سے میں راہداری میں اچھلتا پھر رہا تھا۔ ان کی گنیں گولیاں اگل رہی تھی، لیکن ان کا نشانہ دیواریں اور چھت بن رہی تھی۔ چند سیکنڈ میں ان کے ہتھیار خالی ہو گئے۔ اس بے سمت فائرنگ کے نتیجے میں ان کے 2 ساتھی لقمہ اجل بن چکے۔ یہ 2 افراد وہی تھے جو ان سے پہلے راہداری میں داخل ہوئے تھے۔ مکمل شکست کی صورت حالات کو دیکھ کر وہ تینوں الٹے قدموں فرار ہونے لگے۔ میں نے کلاشنکوف کو سیدھا کیا اور ان کے دوڑتے ہوئے قدموں میں ایک برسٹ مارا۔ تیز چیخوں کی آواز کے ساتھ ان میں سے 2 منہ کے بل پختہ فرش پر گرے۔ تیسرا راہداری سے نکلنے میں کامیاب ہو گیا۔ یہ وہی نہتا شخص تھا جو تھوڑی دیر پہلے ہونے والی فائرنگ میں شامل نہیں تھا۔ میں لپک کر آگے آیا اور فرش پر پڑے زخمیوں کا سرسری جائزہ لیا۔ ان کے پاؤں اور پنڈلیاں بری طرح گھائل تھیں۔ وہ اپنے قدموں پر اٹھ کر کھڑا ہونے کے قابل نہیں رہے۔ ان کی خالی گنیں بھی خطرناک نہیں رہی تھیں، لہذا میں ان کے اوپر سے پھلانگ کر اس جانب دوڑ گیا جدھر ان کا نہتا ساتھی فرار ہوا تھا۔ وہ راہداری 3 مختلف کمروں کو آپس میں ملاتی تھی، جن میں 2 کمرے اخبارات کے بنڈلز والے تھے۔ میں محتاط قدموں سے آگے بڑھتا چلا گیا۔ وہ ان دونوں کمروں میں کہیں دستیاب نہ ہوا۔ اس مفرور شخص کو بنگلے کے اندر گھیرنا ضروری تھا۔ اگر وہ یہاں سے نکل جاتا تو صورتحال ہمارے لیے زیادہ سنگین ہو جاتی۔ میرے اندازے کے مطابق حملہ آوروں میں وہ آخری آدمی تھا جو اس وقت ہمارے قابو میں نہیں تھا۔ باہر پہنچ کر وہ مزید کمک لا سکتا تھا، جس کے نتیجے میں ہماری دشواریوں میں لامحدود اضافہ ہو جاتا۔ میں نے مفرور حملہ آور کو چاروں طرف دیکھ لیا، لیکن وہ مجھے کہیں دکھائی نہیں دیا۔ میں اضطراری قدموں سے چلتے ہوئے بنگلے کے مین گیٹ کی طرف آ گیا۔ وہ گیٹ نیم با تھا۔ میں سمجھ گیا جب میں اور شہزاد اس دور افتادہ کمرے میں فیصل کے ساتھ اٹکھیلیوں میں مصروف تھے، حملہ آوروں میں سے کسی نے دیوار پھلانگ کر اس گیٹ کو کھولا تھا۔ پھر باقی مسلح افراد بھی اندر آ گئے تھے۔ اچانک بنگلے کے عقب میں مجھے کسی موٹر سائیکل کے اسٹارٹ ہونے کی آواز سنائی دی۔ میں نے چونک اٹھا اور برق رفتاری سے خود بخود میرے قدم گیٹ کی جانب اٹھ گئے۔ میں گیٹ کھول کر باہر نکل آیا اور بنگلے کے عقب میں پہنچ گیا۔ موٹر سائیکل سوار میری فائرنگ رینج سے باہر نکل گیا تھا۔ اس کا تعاقب کیے بغیر میں اسے پکڑ نہیں سکتا تھا، اور ظاہر ہے میں اس پوزیشن میں نہیں تھا۔ ویسے میں نے موٹر سائیکل پر فرار ہونے والے کو پہچان لیا تھا۔ یہ وہی شخص تھا جس کی تلاش میں بنگلے سے نکل کر گیٹ کی طرف آیا تھا۔ شکار ہاتھ سے نکل جانے کا مجھے بے حد افسوس ہوا۔ میں تشویشناک انداز میں بنگلے کے عقب کا جائزہ لینے لگا۔ وہاں مجھے 2 گاڑیاں کھڑی نظر آئیں۔ ان میں ایک ہیوی انجن والی موٹر سائیکل GTO تھی، جبکہ دوسرے ایک بڑی جیپ تھی۔ رینج روور نامی اس جیپ میں خاصے آدمیوں کے بیٹھنے کی گنجائش ہوتی ہے۔ نامعلوم حملہ آور انہی گاڑیوں میں سوار ہو کر ہمارے بنگلے کی طرف آئے تھے۔ نامعلوم کو معلوم بنانے کے لیے میں دوبارہ بنگلے کے اندر آ گیا۔ آتے ہوئے میں گیٹ کی کنڈی لگانا نہیں بھولا تھا۔ چند سیکنڈ کے بعد میں اسی راہداری
راہداری میں پہنچ گیا جہاں میں 2 زخمیوں کو چھوڑ کر گیا تھا، مگر اب مجھے وہاں ایک ہی نظر آیا۔ میری نگاہ راہداری کے دوسرے سرے تک رینگ گئی۔ وہاں مجھے کچھ گڑبڑ نظر آئی۔ مجھے یہ سمجھنے میں دیر نہ لگی کہ دوسرا زخمی خود کو فرش پر گھسیٹتے ہوئے ادھر جا نکلا تھا، اور اس کی یہ کوشش خالی از مقصد نہیں تھی۔ وہاں 2 افراد مردہ حالت میں پڑے تھے جو انہی لوگوں کی بے دریغ فائرنگ کا نشانہ بنے تھے۔ مذکورہ زخمی مرنے والے کا ایک شخص کی گن تک رسائی حاصل کرنا چاہتا تھا۔ میں دوڑ کر اس کے سر پر جا پہنچا۔ اسے اس کی مکاری کی سزا ملنا چاہیے تھی۔ رینگتے ہوئے گائل شخص نے کلاشنکوف پر ہاتھ ڈالا ہی تھا کہ میں نے اس کی کلائی پر بوٹ کی زوردار ضرب رسید کی۔ وہ تکلیف کی شدت سے بلبلا اٹھا۔ گن کا خیال دل سے نکال کر وہ فرش پر تڑپنے لگا۔ میرے بوٹ کی ضرب نے اس کی کلائی کا کچومر نکال دیا تھا۔ میں نے زہر خند لہجے میں کہا، لگتا ہے زندگی تمہیں راس نہیں آئی، تمہیں بھی تمہارے مرحوم ساتھیوں کے پاس ہی پہنچانا پڑے گا۔ بات ختم کرتے ہی میں نے اس کے چہرے کو نشانہ بنایا اور ایک دھواں دار ٹھوکر رسید کر دی۔ یہ ضرب پہلے والی ضرب سے زیادہ خوفناک تھی۔ راہداری اس کی وحشتناک چیخوں سے گونج اٹھی۔ اسی لمحے شہزاد کمرے سے نکل آیا۔ کلاشنکوف ہنوز اس کے ہاتھوں میں دبی ہوئی تھی۔ میں نے اضطراری لہجے میں پوچھا، اندر کی کیا صورتحال ہے؟ تسلی بخش ہے، وہ مضبوط لہجے میں بولا۔ میں نے اس کے لم ڈینگ باس کو بھی لمبا لٹا دیا ہے، لیکن لگتا ہے اس نے راہداری کے ایک سرے سے دوسرے سرے کی جانب نگاہ دوڑائی اور بولا، تمہارے حصے میں زیادہ کام آیا ہے۔ میں نے گمبھیر انداز اختیار کرتے ہوئے کہا، یہ کام اور کارکردگی کو ناپنے کا وقت نہیں۔ ان نامعلوم نامرادوں کا ایک ساتھی بنگلے سے فرار ہونے میں کامیاب ہو گیا ہے۔ ہم زیادہ دیر یہاں نہیں ٹھہر سکتے، ہمیں فوراً نکلنا ہوگا۔ ایک لمحے کا توقف دے کر میں نے پوچھا، فیصل کا کیا حال ہے؟ وہ ابھی تک بے ہوش ہے، اس نے بتایا۔ میں نے گہری تشویش سے کہا، اس کی بے ہوشی کو طول نہیں کھینچنا چاہیے، اس کی ڈلیوری میں بہت تھوڑا وقت رہ گیا ہے۔ لگتا ہے میں نے کچھ زیادہ ہی دباؤ ڈال دیا ہے، شہزاد نے کہا۔ یہ غلطی سنگین صورت بھی اختیار کر سکتی ہے۔ میں نے ہونٹ سکیڑے۔ اب تو جو ہونا تھا وہ ہو چکا۔ میں نے نہایت ہی مختصر الفاظ میں اسے عقب میں کھڑی گاڑیوں کے بارے میں بتایا، پھر کہا، تم فوراً باہر جا کر اس جیپ کی مکمل تلاشی لو۔ مجھے امید ہے رینج روور میں سے کچھ نہ کچھ ضرور ایسا ہاتھ آ جائے گا جس سے حملہ آوروں کی شناخت میں مدد مل سکے۔ یہ فیصل کو آزاد کرانے یہاں آئے تھے۔ اس کا ایک ہی مطلب ہے، یا تو یہ چودھری نوازش علی کے آدمی ہے یا پھر شعیب غوری کے۔ کسی تیسری سمت ذہن دوڑانے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ وہ سر کو اثباتی جنبش دیتے ہوئے وہاں سے چلا گیا۔ میں نے سب سے پہلے فیصل کا جائزہ لیا۔ وہ اخبارات کے بنڈل کے عقب میں بے سدھ پڑا تھا۔ شہزاد نے صورتحال کا تقاضا نبھایا تھا، لیکن فیصل کی یہ بے ہوشی اگر طویل ہو جاتی تو بہت سی پیچیدگیاں پیدا ہو سکتی تھیں۔ فیصل کے علاوہ اس کمرے میں 2 افراد اور موجود تھے، جن میں سے نادر زندگی ہار گیا تھا، جبکہ ان سب کا باس وہ دراز قامت شخص لم غفلت میں پڑا تھا۔ راہداری کی صورت حالات مکمل طور پر ہمارے حق میں تھی۔ وہاں 2 افراد کی لاشیں اور 2 زندہ شدید زخمی پڑے تھے۔ ان لمحاتی مارکے میں دشمن کے 3 افراد کام آئے تھے اور ایک فرار ہونے میں کامیاب ہو گیا تھا۔ تھوڑی دیر بعد شہزاد واپس آ گیا۔ اس نے آ کر مجھے بتایا کہ رینج روور میں کام کی کوئی شے نہیں ملی تھی۔ گاڑی کے کاغذات وہ اٹھا لایا تھا۔ رینج روور کسی یوسف نحمدانی کے نام رجسٹرڈ تھی۔ پتہ نارتھ ناظم آباد کا تھا۔ میں نے ان کاغذات پر سرسری نگاہ ڈالنے کے بعد شہزاد سے کہا، تم ان دونوں زخمیوں کو پابند کرنے کے لیے آہنی زنجیر، ہاتھ کڑی اور بیڑی کو استعمال میں لاؤ۔ اس کے بعد فیصل اور باس پر گہری نظر رکھو۔ میں منہاج صاحب کو فون کرنے جا رہا ہوں۔ اس نے اسبات میں سر ہلایا۔ میں نے مزید کہا، باس سمیت ان شیطان زادوں کی جامع تلاشی بھی لے لینا۔ اس نے ایک مرتبہ پھر سر کو اسباتی جنبش دی اور میری خواہش کی تکمیل کے لیے چل پڑا۔ پھر میں ٹیلی فون والے کمرے میں آ گیا۔ منہاج باقر نے مجھے بتایا تھا وہ حیدرآباد جانے کے لیے 6:30 بجے نکلیں گے۔ اس وقت شام کے 5:40 ہو رہے تھے۔ اس کا مطلب یہی تھا کہ وہ ابھی گھر پر ہی ہوگا۔ کوئی بھی ہنگامی قدم اٹھانے سے پہلے اسے مطلع کرنا ضروری تھا۔ فون منہاج باقر ہی نے ریسیو کیا۔ میرے ہیلو میں پائی جانے والی گمبھیرتا نے اسے پوچھنے پر مجبور کر دیا، خیریت تو ہے وجدان؟ سمجھے خیریت نہیں ہے، میں نے سنجیدگی سے کہا۔ کیا بات ہے؟ وہ یکدم بے حد مستعد ہو گیا۔ میں نے نہایت ہی مناسب الفاظ میں اسے پیش آمدہ صورتحال سے آگاہ کیا اور تشویش بھرے لہجے میں کہا، ہمیں فوری طور پر اس بنگلے کو خیر بات کہنا ہوگا۔ یہ تو ہے، وہ 2 ٹوک لہجے میں بولا۔ کہاں جانے کا ارادہ ہے؟ میں نے کہا، آپ بتائیں۔ میں تارک روڈ والے فلیٹ پر نہیں جا سکتا، وہ نثار شہید پارک سے خاصے فاصلے پر ہے، اور فیصل کو ڈلیوری کا تقاضا یہ ہے کہ ہمیں یہیں آس پاس ہی کہیں موجود رہیں۔ وہ ٹھہرے ہوئے لہجے میں بولا، میرا بنگلہ مذکورہ
پارک سے زیادہ دور نہیں، لیکن ان حالات میں ادھر کا رخ کرنا مناسب نہیں ہوگا۔ تمہیں کسی غیر معروف یا نئی جگہ پر پناہ لینا ہوگی۔ میں فیصل کے ساتھ حملہ آوروں کے ممکنہ باعث کو بھی اس بنگلے سے نکال لے جانا چاہتا ہوں۔ میں نے کہا، ہوش میں آنے کے بعد وہ شخص مفید معلومات اگل سکتا ہے۔ تمہارا آئیڈیا تو اچھا ہے، لیکن اگر میری مانو تو اس باس پر لعنت بھیجو۔ منہاس نے فیصلہ کن لہجے میں کہا، ہم جانتے ہیں وہ لوگ یا تو چودھری نوازش سے تعلق رکھتے ہیں یا پھر یہود و نواز تنظیم CFK کے بھیجے ہوئے ہیں، اس لیے باس پر وقت ضائع کرنے کی ضرورت نہیں۔ تم لوگ فیصل کو لے کر فوراً وہاں سے نکل جاؤ۔ لیکن جائیں کہاں؟ میں نے الجھن زدہ انداز میں استفسار کیا۔ تم شہزاد کو فون پر بلاؤ۔ وہ گہری سنجیدگی سے بولا، کوئی حل نکالتا ہوں میں اس مسئلے کا بھی، کچھ تو کرنا پڑے گا نا۔ میں نے کہا، حملہ آوروں کا مسئلہ حل طلب ہے۔ آپ کے اس بنگلے میں 3 لاشیں اور 2 شدید زخمی پڑے ہیں، بے ہوش باس ان کے علاوہ ہے۔ اگر ہم ان لوگوں کو یوں ہی چھوڑ کر چلے گئے تو بہت سی پیچیدگیاں پیدا ہو جائیں گی۔ ان کا بھی کچھ کرتے ہیں۔ وہ معنی خیز لہجے میں بولا، شہزاد سے میری بات کرا دو۔ میں نے منہاس کو ہولڈ آن کرنے کو کہا اور شہزاد کو بلانے چلا گیا۔ اس دوران میں وہ دونوں زخمیوں کو آہنی بندشوں کے ذریعے بے دست و پا کر چکا تھا۔ وہ پہلے ہی بری طرح زخمی تھے، ان سے مزید کسی شیطانی کی توقع نہیں کی جا سکتی تھی۔ شہزاد کو فون کی طرف بھیجنے کے بعد میں اپنے اصل شکار کی طرف بڑھ گیا، چودھری نواز علی کے فرزند ارجمند کی طرف۔ فیصل ہنوز بے ہوش تھا۔ میں نے اسے مختلف زاویوں سے ٹٹول کر اس بات کا اندازہ لگایا کہ وہ آئندہ 1 گھنٹے میں کسی بھی وقت عالم ہوش و حواس میں داخل ہو جائے گا۔ یہ ایک حوصلہ افزا بات تھی۔ 7 بجے تک اسے نارمل ہو جانا چاہیے تھا۔ فیصل کی طرف سے مطمئن ہونے کے بعد میں نے مبینہ باس کا جائزہ لیا۔ اس کی بے ہوشی اور زخم بڑے تسلی بخش تھے۔ شہزاد نے اپنا سارا غم و غصہ اسی دراز قامت پر خارج کیا تھا۔ آئندہ 5-6 گھنٹوں تک اس کی بیداری کا امکان نہیں تھا۔ میں ہر طرف سے اطمینان پانے کے بعد ٹیلی فون والے کمرے میں آ گیا۔ اس دوران میں شہزاد منہاس سے ضروری ہدایت حاصل کر چکا تھا۔ مجھ پر نظر پڑتے ہی اس نے ریسیور میری طرف بڑھا دیا۔ مطلب یہی تھا کہ اب میں بات کروں؟ میں نے ریسیور کان سے لگا لیا۔ ہاں وجدان، منہاس کی باری برکم آواز میری سماعت سے ٹکرائی۔ تمہیں کسی قسم کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، میں نے فوری نوعیت کے مسائل کا حل نکال لیا ہے۔ شہزاد تم سے تفصیلی بات کرے گا، میں نے اسے سب کچھ سمجھا دیا ہے۔ ایک لمحے کے توقف کے بعد اس نے اضافہ کرتے ہوئے کہا، اور جب تم اپنے ساحل کو حاصل کر لو تو مطمئن ہونے کے بعد میرے بنگلے پر ہی آنا، جیسا کہ پہلے میں ہم طے کر چکے ہیں۔ مجھے امید ہے جب رات گئے ہم لوگ حیدرآباد سے واپس لوٹیں گے تو تم اپنی ساحل کے ساتھ ہمارا استقبال کرو گے۔ خدا آپ کی زبان مبارک کرے، بے اختیار میری زبان سے نکلا۔ وش یو گڈ لک، اس نے خلوص دل سے کہا۔ ٹیلی فونک رابطہ منقطع ہونے کے بعد میں نے سوالیہ نظر سے شہزاد کو دیکھا۔ ہاں بھائی، منہاس صاحب نے تمہیں کیا ہدایت دی ہیں؟ میں نے اضطراری لہجے میں دریافت کیا۔ وہ بولا، ہمیں فوری طور پر اس بنگلے سے نکلنا ہے۔ ہم فیصل کو اپنے ساتھ لے کر جائیں گے، باقی سب کو یہیں چھوڑ دیں گے۔ لیکن جائیں گے کہاں؟ تفصیل میں تمہیں یہاں سے نکلنے کے بعد بتاؤں گا۔ وہ افراتفری کی کیفیت میں بولا، ہم باندھ بین میں جائیں گے، ہونڈا سیوک اسی بنگلے میں کھڑی رہے گی۔ ذرا رک کر اس نے اضافہ کیا، میں فیصل کو لا رہا ہوں۔ وجدان تم وین کی ڈرائیونگ سیٹ سنبھالو، چابیاں وہ رکھی ہیں۔ اس نے میز کی جانب اشارہ کیا۔ اگر ہم بڑے ایزی حالات میں گزر رہے ہوتے تو میں پوری بات سنے اور اپنی تسلی کیے بغیر وہاں سے قدم نہ نکالتا۔ ایک تو شہزاد میرے بھروسے کا آدمی تھا، دوسرے وہاں رکنا انتہائی خطرناک تھا، اس لیے میں چابیاں اٹھا کر وین کی طرف بڑھ گیا۔ ویسے بھی اس بات کا مجھے اطمینان تھا، منہاس باقر نے شہزاد کو جو بھی اسکیم بتائی ہوگی وہ میرے فائدے کے لیے ہی ہوگی۔ اب تک منہاس نے ایک مخلص اور پرخلوص بزرگ کا رول ادا کیا تھا۔ میں ایک مرتبہ پھر اسی وین میں آ بیٹھا جس میں فیصل کو اس بنگلے تک پہنچایا گیا تھا۔ وہ وین ایک چھوٹے ٹرک سے مشابہ تھی جو بار برداری کے لیے استعمال ہوتی تھی۔ نیلے رنگ کی اس وین کے سامنے والے رخ پر سرخ رنگ سے بڑا بڑا پریس لکھا ہوا تھا۔ ہم نے اس وین کے عقبی بند حصے پر فیصل والے صندوق کو ٹاور سے یہاں تک پہنچایا تھا۔ میں سیکیورٹی گارڈ سہیل کی یونیفارم اور حلیے میں تھا۔ شہزاد کی بنسبت میرا ڈرائیونگ کرنا زیادہ محفوظ ہوتا۔ شاید اسی خیال کے پیش نظر شہزاد نے مجھے ڈرائیونگ سیٹ سنبھالنے کا مشورہ دیا تھا۔ معزز ناظرین، لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹس باکس میں پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد کا نعرہ ضرور درج کر کے اپنے ملک پر فخر کریں اور پاکستان کی بنیادیں مضبوط کرنے میں اپنا کردار ادا کریں۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ معزز ناظرین، اپنا خیال رکھیے گا اور ہمارے چینل کا بھی۔ ISI پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔